بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وائس آف جرمنی کی اردو نشریات میں پروگرام حالات حاضرہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ویکنڈ گزرا ہے 29 اپریل 30 اپریل اور 7 مئی کی چھٹی، یہ عید کے بعد پہلا ویکنڈ تھا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چھٹیوں کا ویکنڈ تھا، اور اس کے اوپر بہت ساری عید ملن پارٹیاں مختلف پاکستانی تنظیموں نے ترتیب دی ہوئی تھی، جن میں ہمیں بھی شرکت کا موقع ملا۔ وہ ساری تو ہم بیک وقت نہ تو سب میں شرکت کر سکتے تھے مکمل طور پر، اور نہ ہی ان کے تمام ویڈیوز جو ہیں وہ ایک دن میں بنائی جا سکتی تھیں، لیکن بہرحال ہم کچھ جھلکیں آپ کو دکھا دیتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ سب سے پہلے جو ہے ایک گریس پارک جو فرینکفرٹ گریسہائم ہے، وہاں پر پرانے دوستوں نے، جو کافی عرصے سے جرمنی میں رہنے والے دوست ہیں، انہوں نے، ڈاکٹر نظام الدین صاحب ہیں، ہاشمی صاحب ہیں، انہوں نے پرانے دوستوں کو مدعو کیا تھا ایک اوپن انویٹیشن کے ساتھ کہ وہ تمام لوگ جو 30-40 سال سے جرمنی میں مقیم ہیں، ان کو ہم عید ملن کی پارٹی کی دعوت دیتے ہیں، آئیں، اکٹھے ہوں اور گیٹ ٹوگیدر کریں اور پرانی باتوں کو، اپنے پرانے زمانے کو، جوانی کے زمانے کو جو ہم نے یہاں گزارا، اس کو جو ہے اس یاد کریں، ان باتوں کو دہرائیں۔ اسی طرح اسی وقت اسی ٹائم کے اوپر جو امریکہ سے آئے ہوئے شاعر مبارک عابد صاحب، ان کے ساتھ ایک شام منائی جا رہی تھی جس میں شعراء اکٹھے تھے۔ تو میں دونوں جگہ تو نہیں جا سکا، اس لیے صرف شعراء والی میٹنگ میں نے شرکت کی تھی، اس کی جھلکی ہم آپ کو کسی وقت دکھا دیں گے۔ اور اگلے دن یعنی منڈے کے دن جو ہے 2 پارٹیاں تھیں، ایک تو استحکام پاکستان جو ایک تنظیم ہے 9 سال پہلے بنی تھی، اور ان کا ماٹو یہی ہے کہ بھئی تمام انسان برابر ہیں، کوئی ذات پات کی تقسیم جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، تبھی جو ہے ایک قوم بن سکتی ہے۔ اگر اس میں فرقہ بازی اور یا یہ اونچ نیچ رکھی جائے کہ بھئی فلانے کو نوکری دینی ہے یا فلانے کو نوکری نہیں دینی، یا فلانے فرقے کا بندہ جو ہے وہ پاکستان کی فلانی پوسٹ کے اوپر نہیں مطلب کام کر سکتا، تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ قوم نہیں بنا کرتی۔ یہ ماٹو لے کے وہ چل رہے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنے ترقی کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی عید ملن پارٹی جو ہے اپنے ممبران کے لیے ترتیب دی ہوئی تھی، اور اسی وقت جو ہے انہی اوقات میں جو فرینکفرٹ ہارہائم ہے، وہاں پر پاکستان کلچر ایسوسیشن جو سماجی تنظیم بھی ساتھ ہے، انہوں نے اپنا ایک عید ملن پارٹی ترتیب دی تھی، جس میں اندازہ ہے کہ 550-600 آدمی تھے جو وہ شریک تھے۔ ان کا مین مقصد یہ ہے اس تنظیم کو بنانے کا کہ جو پاکستان سے آنے والے یہاں پہ نوجوان ہیں یا نوجوان تھے، وہ اس زمانے میں جب لوگ آئے تھے تو اگر کسی کی وفات وغیرہ ہو جاتی تھی تو پھر ڈور ٹو ڈور چندہ اکٹھا کیا جاتا تھا کہ بھئی نعش پاکستان بھیجنی ہے، تو لوگ چندہ دیں۔ اس سے متاثر ہو کر چند پاکستانی نوجوانوں نے ایک تنظیم ترتیب دی تھی 2014 کے اندر، اور یہ اب کامیابی کے ساتھ جا رہی ہے۔ ان کے 1000 سے اوپر ممبر ہیں، تو انہوں نے آج اپنے تمام ممبران کو عید ملن پارٹی پر بلایا ہوا تھا، جس کی جھلکیاں ہم آپ کو آج کے پروگرام میں جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أشهد أن لا إله إلا الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أجرنا من النار
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرد وقنا عذاب المرد وقنا عذاب السکر وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین وقنا عذاب الدنیا وقنا عذاب الآخرہ۔ الہ العالمین ہمارے ان بھائیوں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، یا اللہ انہیں خلوص عطا فرما، اے اللہ انہیں للہیت عطا فرما۔ جس طرح یہ اپنی کمیونٹی کی، اپنے دوست احباب کی، اپنے ممبران کی خدمت کر رہے ہیں، باری تعالیٰ اس سے بڑھ کر انہیں اور جذبہ نصیب فرما، اور ان کی ان خدمات کو اپنے حریم قدس میں شرف قبول عطا فرما۔ الہ العالمین ان کی اس فرائض کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، انہیں آسان فرما۔ سارے دوست اس طرح سید بدیع الحسن شاہ صاحب نے اپنے پاکستان کے بارے میں بتایا، میں بھی ان کی برڈے کو مبارک کرتے ہوئے آپ سے درخواست گزار ہوں، اپنے وطن عزیز کے لیے دعا کیجیے۔ رب کائنات ہمارے ملک کو سب سے پہلے دہشت گردی الہ العالمین ہمارے ملک کو دن کروڑ گنا رات اربع گنا ترقیاں نصیب۔ یا اللہ سب جلالی پرچم کو تا قیام قیامت بلند فرما۔ اے اللہ وہ خطہ جس کو ہمارے بزرگوں نے نفوس کا قربانیاں دے کر تیرے نام پہ حاصل کیا تھا، مالک تو خود اس کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ جو ہمارے بھائی جو دن رات اپنی جانوں کے نذرانے دے کر ہمارے ملک کی سرحدوں کو محفوظ بنا رہے ہیں، رب قدوس ان کی قربانیوں کو قبول کرتے ہوئے مالک اس ملک کو ترقیاں نصیب فرما، اس ملک کو امن کی خیرات عطا فرما۔ الہی تا حشر آستانہ یار رہے، آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے۔ مالک ہمیں بھی اپنے ملک کا یہاں پر سفیر بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر وہ کام جو اسلام کے لیے، ہمارے ملک کے لیے بدنامی کا باعث بنتا ہے، مالک اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ہر وہ کام، ہر وہ حرکت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما جو اسلام کے اور پاکستان کے لیے باعث نیک نامی بنے، مالک وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں بار دیگر اپنے ان تمام دوستوں کا مشکور و ممنون بھی ہوں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ رب کائنات ان کی اس کاوش کو، ان کی سائے جمیل کو، ان کی اس محنت کو قبول و منظور فرما کے انہیں دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم۔ ان کو پھول پیش کرنے کے لیے شہباز شاہ صاحب کو، جو ہمارے ناظر ٹیم کے حصہ ہیں، مول آئم ڈوزلڈورف اس سائڈ کے جناب شہباز شاہ صاحب تشریف لے آئے۔ کر رہے ہیں عید پروگرام بھی کرتے ہیں، 35 سال مجھے ہو گیا دیکھتے ہیں۔ سید جناب بدیع الحسن صاحب پاکستان ایسوسیشن صدر تشریف لائے۔ Thank you, sir. Thank you.
شکریہ. وسلم علیہ یا حبیب اللہ. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. دنیا آشتی کی پابند مجتبی حسن فرزند فاطمہ ہے تو پیارا علی کا ہے. فرزند آشنا کی طرح سب سے ملتے ہیں ہم. آشنا کی طرح لوگ ملتے ہیں لیکن خدا کی طرح پاؤں پڑتا ہوں زنجیر پا کی طرح. پاؤں پڑتا ہوں زنجیر پا کی طرح. سر اٹھاتا ہوں دست دعا کی طرح. سر اٹھاتا ہوں دست دعا کی طرح. تب 1988 کا ممبر تھا. تو جب میں فرینکفرٹ میں آیا تو یہاں پہ لوگوں کو دیکھا. کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو لوگ جو ہے مسجدوں میں چلے جاتے تھے چندہ مانگنے, دکانوں پہ چندہ مانگنے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسٹوٹگارٹ والوں کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ ممبرشپ کی جائے. تو اس وقت تو اسٹوٹگارٹ والوں نے یہ بیٹھے ہوئے ہیں, چودھری حسن بیٹھا ہوا ہے, ملک بیٹھا ہوا ہے, اسٹوٹگارٹ سے آیا ہوا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی ہم نے صرف اسٹوٹگارٹ جو ہے ان کی فارائنٹ میں بنانی ہے, اسٹوٹگارٹ سے باہر سے نہیں بنا ہے. میں نے ان کو کہا کہ میں اسٹوٹگارٹ کا نہیں ہوں, میں فرینکفرٹ چلا گیا, ممبر تو میں آپ کا ہوں
تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ وہاں پہ ممبر بنائیں پر ان کی ذمہ داری بھی آپ نے ہی لینی ہے. تو پھر میں نے شروع کیا تھا, تقریباً یہاں سے ممبرشپ شروع کی تھی, تو تقریباً 100 ممبر بن گئے تھے. جب 100 ممبر بن گئے تھے تو شیخ صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے, شیخ مظفر صاحب, اور وہاں پہ ساتھ میرے تھے, وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے, اور امتیاز ڈار صاحب. یہ 3 بندے تھے. ہم نے مشورہ کیا, امتیاز ڈار صاحب عثمان ڈار کے والد ہیں, تو انہوں نے تینوں ہم نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ یہاں پہ شروع کیا جائے. پھر ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں ہمارے عطار مولانا اشرف صاحب تھے, علی میاں تھے, جو اپنا یہ تھے تو شیخ مظفر صاحب. ہم نے اسٹوٹ گارڈ والوں کے ساتھ میٹنگ کی ہے, تو بھائی ہم یہاں پہ رجسٹریشن کرائیں گے. انہوں نے مشورہ دیا منصور صاحب نے کہ بھائی آپ کے پاس ممبر بھی کافی ہیں, تو آپ آہستہ آہستہ جو ہے وہاں پہ لے جائیں, اب وہاں بنائیں. تو جو پیسے ہمارے پاس ہوں گے, ہم فرینک فورٹ والے میں کوئی پروگرام نہیں کریں گے, کوئی نہیں دیں گے, آپ وہاں پہ ایک فارائن بنائیں. تو ڈاکٹر نصیب کرے شیخ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ ہم فارائن بناتے ہیں. پلیز لیڈیز جو ہے ذرا خاموشی اختیار کریں, پلیز ریکویسٹ ہے. تو لیڈیز کو سر کہنے دیں, وہ خاموشی نہیں اختیار کریں گی, یہ ہمارے کہنے سے نہیں کریں گی, آپ بے شک فکر نہ کریں, وہ بولتے ہیں ساری. تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ بھائی آپ اپنے ممبر بنائیں, فرینک فورٹ میں آپ رجسٹریشن کرائیں. ہم نے 2014 میں فارائن رجسٹر کرائی تھی اس وقت. تو ان سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ اگر ہمارے پاس ممبر نہیں ہے, ہمیں ممبر شروع کرتے ہیں 25 10 یا 15 20 100 ممبر ہوتے ہیں, ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, تو ہم کیا کریں گے. تو ان کی مہربانی, بہت بہت شکریہ ٹوٹکالی فارائن کا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ 2 سال کے لیے آپ کا کوئی ممبر بھی فوت ہو جائے گا تو خرچہ ہم اٹھائیں گے, تو جب تک اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوتے ہیں. اور اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہماری فارائن ہے ان کی سرپرستی میں کام کر رہی ہے. بہت بہت شکریہ اس فارائن کا, اسٹوٹ گارڈ والی کا, جو منصور صاحب چلا رہے ہیں, فدا شاہ صاحب ہے, حسن اختر ہے, وہ چلا رہے ہیں, ابھی بھی چلا رہے ہیں, ان کا شکریہ. ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم اس کے انڈر کام کر رہے ہیں, پر ٹھیک ہے ان کے ہمارے پاس ممبر زیادہ ان کو ممبر کم. تو تقریباً 6 مہینوں میں 3 ڈیڈ باڈی بھیجی ہے, پاکستان بھیجی ہے, اور انہوں نے خرچہ بھی دیا تھا. تو اس وقت ہمارے پاس ممبر بھی بہت کم تھے. تو الحمدللہ آہستہ آہستہ جو ہمارے پاس ممبر اس وقت تو جو بن رہے ہیں, تقریباً جو سیریل چل رہی ہے میرا خیال ہے آج 1000 سے اوپر چلی جائے گی. تو یہ محسوس ہوئی تھی کہ بھائی یہ آپ جو بھی. اچھا دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی ڈیڈ باڈی کوئی لاوارث ہوتے تھے, تو ان کا بھی کیا کرنا ہے. تو 2 سال پہلے تک کوئی کونسلر ندیم صاحب تھے, ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی, شعیب تھا, ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی. تو ہم نے ان کو کہا, تو انہوں نے کہا آپ ہی کچھ کریں. تو ہم نے تقریباً جو لاوارث تھے ان کا آدھا خرچہ کونسلیٹ والے دیتے تھے, آدھا خرچہ ہم دیتے رہتے. 2 سال کے بعد کونسلر صاحب جو ہے جیسا بھی انہوں نے کہا کہ ہم خود پورا کر لیتے. آج کل وہ جتنا بھی لاوارث, کوئی لاوارث ہو, یہ نہیں ہے. کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی یہ لاوارث ہے. اگلے دن ایک مجھے فون آیا, انہوں نے کہا جی کہ ایک آدمی لاوارث ہے, اسپتال میں پڑا ہوا ہے, تو وہ مرنے کے قریب ہے, اس کے بھائی کو فون آیا. میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ٹیکسی چلاتا ہوں. کہاں گیا؟ میں انگلینڈ میں. تو میں نے پوچھا اس کے کوئی بچے شچے اس کے جرمن بیوی ہے, 3 بچے بھی ہیں. میں نے کہا یہ لاوارث نہیں ہے, اور اس کے پاس پاسپورٹ بھی جرمن پاسپورٹ ہے, 40 سال سے رہ رہا ہے. میں نے کہا یہ لاوارث نہ ہوا. تو میں نے کہا اس کا معذرت کرتے ہیں, ہم اس کا نہیں کر سکتے. جو لاوارث یہ حضیل پہ آتے ہیں بچے, جو لاوارث حقدار ہوتے ہیں, کونسلیٹ والے یہ بیٹھے ہیں سارے, ان کو پتہ ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں. جو لاوارث ہے, اور ہاں ڈیڈ باڈی پاکستان بھیجنے کی میت کا یہ کرتے ہیں, یہاں دفنانے کا یہ بھی نہیں کرتے. ان کو بھی رائٹ, وہ کہتے ہیں رائٹ نہیں. تو یہ ہے کہ پاکستان ڈیڈ باڈی جائے, جو بھی ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں سکلین شاہ صاحب کا اور آپ کی ایسوسیشن کے دیگر عہدیداروں کا, جنہوں نے مجھے یہاں پہ آنے کی دعوت دی. جیسا کہ اس تقریب کے عنوان سے بھی ہے ظاہر ہوتا ہے, یہ ایک عید ملن کا بھی موقع ہے. تو میری طرف سے آپ سب کو گزشتہ عید مبارک.
سب سے پہلے میں اکنالج کرنا چاہوں گا، تعریف کرنا چاہوں گا آپ کی جو تنظیم ہے اس کے اغراض و مقاصد کے حوالے سے۔ یہ آپ کی اپنائیت ہے کہ آپ مجھے اس میں شامل کرتے ہیں۔ اس کے اغراض و مقاصد جو ہیں وہ ایک بہت طویل ہسٹری ہے یہاں پہ، جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے حوالے سے ایک ضرورت تھی جس میں ایک کمی محسوس کی جا رہی تھی، اور یہ بہت خوش آئند ہے۔ جی ناظرین، آج یکم جنوری ہے اور ہم اس وقت ہارہائم میں جو فرینکفرٹ کا ایک مضافاتی علاقہ ہے اس میں موجود ہیں۔ آج عید ملن پارٹی ہے جو ڈوچے پاکستانیسche Kultur وولفرڈ فرائنس جو ہے ایفا انہوں نے آرگنائز کی ہے، جس کے روح رواں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جناب ثقلین شاہ صاحب۔ ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی ان کی جو آرگنائزیشن ہے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ جی ثقلین شاہ صاحب السلام علیکم صاحب۔ جی، آپ نے کلچور کی نام پر بھی رکھی ہوئی ہے آرگنائزیشن اور ساتھ وولفرڈ بھی رکھا ہوا ہے۔ وولفرڈ کا آرگنائزیشن عام طور پر سماجی کام کرتی ہے، تو آپ کس قسم کے سماجی کام جو ہے آپ سماجی کام یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کے کوئی بھی پرابلم ہو، کسی کو کوئی مسئلہ ہو، کہیں بھی ہو، کونسلیٹ کا مسئلہ ہو، کہیں بھی مسئلہ، وہ بھی حل کرتے ہیں۔ جی ہم نے اس لیے بنائی تھی کہ کچھ عرصہ پہلے 2014 سے پہلے کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے یہاں پہ، تو لوگ چلے جاتے تھے مسجدوں میں، دکانوں میں، اسٹوروں میں، کوئی فنڈ نہیں ہوتے تھے ڈیڈ باڈی بھیجنے کے لیے۔ تو ہم نے سوچا ہے کہ کیوں نہ ملک بنائے، شیخ مظفر صاحب تھے اور اس میں آپ بھی شامل تھے شروع میں، تو ہم نے مل کے بنائی تھی کہ کوئی بندہ بھی ہمارا فوت ہو جاتا ہے ممبر، اس کا ٹوٹل انتظام یہاں دفن کرنے کا اور پاکستان بھیجنے کا جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ اب یہ دوسرا کام یہ کر رہے ہیں کہ کافی عرصے سے کہ جو یہ فلڈ ہے پاکستان میں، وہاں پہ ہم نے تقریباً 15,000 یورو کا خرچہ کیا ہے، کپڑے بھیجے ہیں 10-15 ٹن، یہ بھی کام کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ جو لوگ کمیٹی کے ہیں ان کے بھی جو پرابلم ہوتی ہیں وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں حل کرنے کی۔ اس وقت جو ممبر لسٹ چل رہی ہے 992 چل رہی ہے۔ ابھی امید ہے کہ ابھی جو لوگ آئے ہیں نئے ممبر بن رہے ہیں، تقریباً 1000 سے اوپر چلا جائے گا۔ تو عید ملن پارٹی کا مقصد یہ بھی مقصد اس میں ہے، کلٹور کا ہے، یہ بھی ہے کہ عید ملن پارٹیاں کرتے ہیں، لوگوں کو گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، فیملیاں ملیں، آپس میں رابطے ہوں، تعلقات بڑھیں، یہ بھی شروع کرتے ہیں۔ جی میرے ساتھ ناظرین اس وقت رفیق احمد صاحب ہیں جو کالسوے سے آج عید ملن پارٹی پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ بڑے پرانے ہمارے خاص ممبر ہیں پاکستانی آرگنائزیشن کے۔ انہوں نے خود ایک بڑی پرانی آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے جو جرمنی کی پاکستانی تنظیمیں ہیں ان میں سب سے پرانی ہے رفیق صاحب کی، اور یہ پاکستان میں ان کا تعلق گوجرا سے ہے، اور یہاں یہ کالسوے میں بہت ہی ہر سال اکتوبر میں ایک بہت شاندار فنکشن جو ہے پاکستان کا نام پر کرتے ہیں، جس میں بہت زیادہ جرمنوں کی تعداد میں یہ ان کو اعزاز حاصل ہے کہ ان کے فنکشن میں جتنے جرمن آتے ہیں کسی اور فنکشن میں موصول نہیں ہوتے۔ تو آج کیونکہ عید ملن پارٹی پہ آئے ہوئے ہیں تو میں نے کہا اپنے ناظرین سے ان کا تعارف کرا دوں۔ جی رفیق صاحب، آپ اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے؟ ہاں جی، بس یہ ہم نے بنائی تھی ڈوچ پاکستانیسche Gesellschaft Karlsruhe e.V. یعنی کے نام سے نا، تو جیسے آپ بھی اکثر پروگراموں میں شامل ہوتے رہے ہیں، تو اس پلیٹ فارم سے ہم نے اپنے ملک کو متعارف کروایا اور یعنی اس پہ بڑے پروگرام کروائے، پھر وہ کلچرل پروگرام جو ہوتے ہیں وہ بھی کروائے، سیاسی طور پر بھی یعنی جرمنوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ تو یعنی ہمارے پروگرام میں جو جرمن یعنی وہ لارڈ میئر وغیرہ دوسرے وہ بھی شامل ہوتے رہتے ہیں، اور ہمارے جو ادارے کے ہیں یعنی ایمبیسیڈر صاحب یا قونصلر جنرل وہ بھی ہمیشہ سے یعنی جنرل میں جو قونصل جنرل ہے ترکی کے وہ بھی میں نے دیکھا۔ ہاں، وہ ہر سال مجھے 29 اکتوبر کو بلاتے ہیں اور مجھے پکڑ کے سب سے آگے لے جاتے ہیں کہ ہم ایک دل یعنی ہم پاکستانی اور ترکی جو ہے نا، تو وہ بھی مجھے ہمیشہ ترکی کا جو بھی قونصلر جنرل آج تک آتا ہے وہ مجھے ہمیشہ یعنی ان کی مہربانی ہے کہ کافی ترجیح دیتے ہیں نا۔ جی ناظرین، میرے ساتھ پرویز اقبال جعفری صاحب ہیں جو اسٹوٹگارٹ میں اپنی آرگنائزیشن پاکستانی آرگنائزیشن کلچر کی چلا رہے ہیں بہت لمبے عرصے سے، اور آج فنکشن میں عید ملن پارٹی میں یہاں فرینکفرٹ آئے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا ان سے کچھ ناظرین کی تعارف کروا دیں۔ جی جعفری صاحب، آپ کی آرگنائزیشن کب سے کام کر رہی ہے اسٹوٹگارٹ کے اندر؟ ہم جی 1997 سے ایکٹیو ہم نے جو بنائی ہے پاکستان ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے جو بنائی تھی جی،
تو وہ ماشاءاللہ دن بدن کافی اچھی ترقی کر رہی ہے. ان کے جو ممبران ہیں کافی ان کی تعداد بڑھ رہی ہے, اور اسی کے زیر سایہ ہم نے اپنی جگہ بھی خرید لی ہوئی ہے مسجد کی, جہاں کہ کوئی عید کا اجتماع ہو جاتا ہے یا رمضان میں لوگ جو اکٹھے ہو جاتے ہیں آ جاتے ہیں. بچوں کو آج کل جو ہے وہ بھی تعلیم دی جا رہی ہے, قرآن کی اور اردو کا بھی سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ بہت سے بچے آتے ہیں. کتنے پاکستانی ہوں گے اسٹوڈنٹ کے ایریے میں؟ اسٹوڈنٹ لوکل جو سٹی میں ہے وہ تو اتنے زیادہ نہیں ہیں, مگر جو ارد گرد کے سارے ملا کے جو ہیں وہ تقریباً 1000 کے قریب ہیں سمجھتے ہیں, جس میں کافی نئے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کافی آئے ہوئے ہیں. اس کے بعد ان لوگوں نے جابز یہاں کی ہیں تو وہ بھی فیملیز کے ساتھ کافی لوگ جمع ہو چکے ہیں. آج ایونل پارٹی کے حوالے سے آپ کوئی پیغام کوئی؟ یہ ایک اچھا فنکشن ہے جی, انہوں نے یہ جو رکھا ہوا ہے کہ کم از کم ساری سوسائٹیز جو ہیں اس طرح بلکہ ہونا چاہیے, جو جرمنی میں موجود ہیں ان سب کو مدعو کیا جاتا ہے اور وہ لوگ آ جاتے ہیں. اسپیشلی خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ جو لوگ پرانے آئے ہوئے ہیں ان کی بھی آپس میں ملاقات ہو جاتی ہے, ایک دوسرے سے وہ مل لیتے ہیں, مل کے دل خوش ہوتا ہے. پہلے جس زمانے میں ہم لوگ آئے تھے وہاں تو اس وقت تو چیدہ لوگ تھے یہاں پہ, اور کسی کے دوسرے شہر میں جانا کسی چھوٹے سے فنکشن میں مشکل ہوتا تھا. اب یہ ماشاءاللہ کچھ عرصے سے کر رہے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے آج کونسل صاحب کی تقریر میں سنا کہ پاکستان یا جرمنی کے اندر 1.5 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ مقیم ہیں, اور ان 1.5 لاکھ پاکستانیوں کا یقیناً رابطہ رہتا ہے نیشنل بینک آف پاکستان فرینکفرٹ کے ساتھ, کیونکہ ہم سبھی اپنے عزیز و اقارب کو یا اپنے گھروں میں رقم وغیرہ بھیجتے ہیں. تو اس وقت میرے ساتھ وقار عارف صاحب نیشنل بینک کے مینیجر موجود ہیں, تو ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ اگر وہ پیغام دینا چاہیں اپنے پاکستانی بھائیوں کو یا عید مبارک کہنا چاہیں. کیوں کا سب آپ بڑا اس وقت اچھا جی, وائس آف جرمنی کی معرفت کو میسج دینا چاہتے ہیں؟ ایک اچھا فنکشن ہوا ہے جی پاکستانی کمیونٹی کا, اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ دیار وطن میں سارے پاکستانی اکٹھے ہوتے ہیں کسی بھی موقع کے لیے. تو یہ فنکشن بڑا ہے. عید مبارک میری طرف سے, نیشنل بینک آف پاکستان فرینکفرٹ کی طرف سے, وائس آف جرمنی کے سارے سننے والوں کو بہت بہت عید مبارک. اور بڑا اچھا یہ ایک پروگرام ہوا ہے, اور اسی طرح ہی کمیونٹی اتفاق و محبت کے ساتھ اس طرح کے پروگرام ہوتے رہیں. اکٹھا مل بیٹھ کے ملنے کا ایک بہانہ ہے, اور ایک نیک کام کے سلسلے میں بھی یہ ایک بڑا اچھا ہے. تو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو, عید مبارک, اور سب کے سننے والوں کو بہت بہت مبارک ہو. پاکستان زندہ باد. جی ناظرین, آج کی ایونل پارٹی کے اندر بہت ساری خواتین بھی ہیں وہ موجود تھیں اور وہ پروگرام میں شامل ہوئی ہیں, اور ان سب کی نمائندگی میں آج اسٹیج پر آمنہ ملک صاحبہ جو ہماری کمرشل کونسلر ہیں اور گزشتہ 6 ماہ ہوئے ہیں انہیں یہاں تاج دیے ہوئے ہیں, اور یہ پہلی کمرشل کونسلر ہیں جو خواتون کی طور نمائندگی میں یہاں تشریف لائی ہے. اس سے پہلے جب بھی رہے کمرشل کونسلر رہے ہیں تو ہم ان سے آج پوچھ لیتے ہیں کہ آج کی ایونل پارٹی کو غالباً ان کا یہ پہلا پبلک فنکشن ہے جو پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ کر رہی ہے, تو ان کو کیسا لگا؟ جی آمنہ صاحبہ, ایک تو آپ کو ویلکم کہ آپ جرمنی کے اندر پہلی کمرشل کونسلر خاتون کے طور پر تشریف لائی ہیں, تو آج کے فنکشن میں آپ کو کیسا لگا؟ جی تھینک یو. میں جی بہت شکر گزار ہوں سکلین شاہ صاحب اور ان کی ٹیم کی فار دی انویٹیشن. بڑا اچھا ٹرن آؤٹ ہے جی. دا کمیونٹی از ویری ویل نیٹ. سب لوگ ایک ایونٹ جو اچھا سا مینیج ہوا ہے یہاں پہ, بڑے شوق سے لوگ اس میں آئے ہوئے ہیں. تو اچھی کولیبریشن ہے, اچھی ایسوسیشن ہے لوگوں کی یہاں پہ, اور لوگوں سے کچھ گپ شپ بھی ہوئی ہے. اٹس ویری ویری ہارٹننگ. آپ جب تشریف لائی تھی آتی سب سے پہلے ہائم ٹیکس جو ہے وہ سب سے بڑا ایونٹ ہے, یہ بڑے ایونٹوں میں سے ایک ہے جس میں آپ کو آتے ہی مصروف ہو گئے تھے, اور آپ کو کیسا لگا یہاں کے جرمنی کا جو سسٹم ہے ایکزیبیشنز کا, انٹرنیشنل ایکزیبیشن؟ جرمنی جو جی اٹس اے ہب آف آل انٹرنیشنل ایگزیبیشنز, اور ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے. وی ہیو پارٹیسپیٹیڈ ایز دا پاکستان پویلین ان اباؤٹ 7 ایگزیبیشنز ان دا لاسٹ 6 months. پاکستان کی پارٹیسپیشن بہت اچھی ہے. ایکسپورٹرز بڑے شوق سے آتے ہیں, اور اوبیسلی یہاں پہ جرمنی چونکہ ایک ہب ہے فار آل دی ایگزیبیشنز, تو ایک ایکسیس صرف جرمن مارکیٹ کے ساتھ نہیں ہے, پورے یورپین یونین کے ساتھ ہوتا ہے. اور انشاءاللہ جی ہم کرتے رہیں گے اسی طرح, یو نو ود دا ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان, ود دا منسٹری آف کامرس. دا مشن ہیئر, ہمارا کام ہی یہ ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور پاکستان کی اچھی نمائندگی کرنا یہاں. اور اس کی کیا تیاری ہے آپ کے اس کو جو بڑا مینشن کا؟ نہیں, ہم تو جی پورا اگلا سال ہمارا جو اٹس فل پیکڈ. وی ہیو مینی ایگزیبیشنز کمنگ اپ. وہ تو اب ٹی ڈیپ کا جو کیلنڈر ہوتا ہے اٹس ناٹ اونلی اسپو میڈیکا ہے, اسپو ہے, نوگا ہے, ہائم ٹیکسٹیل ہے, ڈوموٹیکس ہے. تو جی پاکستان از گوئنگ ٹو بی آل اوور.
इंशाल्लाह।